کے ازلی دشمن نے، جس نے آج تک پاکستان کو تسلیم نہیں کیا، اس نے اب تک بھی اس کی افغانستان میں ریہیبلیٹیشن کے نام کے اوپر، ان کی ریسیٹلمنٹ کے نام کے اوپر وہ $2 بلین کی وہ اپنی وہاں پہ انویسٹمنٹ کر چکے ہیں، اور ان اتنی خطیر رقم جو انہوں نے انویسٹ کی، آج اس کا آپ کے سامنے جو نتیجہ نکل رہا ہے، اس انویسٹمنٹ کا نتیجہ منموہن سنگھ کی وہ اسی تقریر سے نکل رہا ہے جس میں ڈاکٹر منموہن سنگھ نے یہ کہا کہ پاکستان اپنے اندرونی معاملات کی وجہ سے کشمیر سے دستبردار ہو جائے گا۔ اس سے ان کا یہ ایجنڈا ہمارے اوپر واضح ہوتا ہے کہ کیوں انڈیا کو اتنا بڑا اثر رسوخ افغانستان کے اندر دیا گیا، اور کس لیے انڈیا وہاں آ کے بیٹھا، اور ان کے مقاصد یہی تھے کہ لوگوں کی نظریں کشمیر میں ہونے والی انسانی حقوق کی خلاف ورزی سے ہٹا دی جائے، اور پاکستان کو اس کے اپنے اندر سے اتنا کمزور کر دیا جائے، اس کے اندر سیاسی اور مذہبی تفرقے پیدا کر دیے جائیں، تاکہ یہ پاکستان یہ ڈیسٹیبلائزیشن کی طرف چلا جائے، یہ عدم استحکام کی طرف چلا جائے، اور وہ اپنا ایجنڈا پورا کر لیں، ہمارے دریاؤں کے اوپر بھی وہ اپنا قبضہ جما لیں، اور پاکستان کو کشمیر کے اوپر سے بھی وہ دستبردار کرا سکیں۔ لیکن ایسا نہیں ہوگا، لیکن ایسا نہیں ہوگا، ایسا نہیں اس لیے ہوگا کیونکہ پاکستان قائم رہنے کے لیے بنا ہے، اور اب جبکہ دنیا کے ڈبل سٹینڈرڈز کھل کر سامنے آ گئے ہیں، اب لوگوں میں یہ آواز اٹھنی شروع ہو گئی ہے، اور میں آپ سب حضرات سے بھی، آپ سب بھائیوں سے، آپ سب بزرگوں سے اور اپنی ماؤں اور بہنوں سے میں یہ گزارش کروں گا کہ آپ کی یہ قومی ذمہ داری بنتی ہے، آپ کی یہ ملی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ اپنے گھروں کے اندر، اپنے گھروں کے باہر ہر جگہ پر اس آواز کو بلند کریں کہ مشرقی تیمور کا معاملہ ہو اسے ایک رات میں حل کر دیا جاتا ہے، اور جنوبی سوڈان کا معاملہ ہو جہاں حق خود-ارادیت کوئی ایشو نہیں تھا، اگر اس کو آزاد کر دیا جاتا ہے عیسائی اکثریت آبادی کی بنیاد کے اوپر، فلسطین کا فیصلہ آج تک کیوں نہیں کیا گیا، کشمیر کا فیصلہ آج تک کیوں نہیں کیا گیا؟ یہ وہ ان کے دوہرے معیار ہیں، اور یہ وہ ان کے ڈبل سٹینڈرڈز ہیں جو ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتے ہیں کہ دنیا کا یہ نظام، یہ بوگس نظام ہے جو یونائٹڈ نیشنز کی صورت میں ہمارے اوپر مسلط ہو، جو زائنزم کی صورت میں ہمارے اوپر مسلط ہو، یا جو کسی اور صورت میں ہمارے اوپر مسلط ہو، یہ ان کے دوہرے معیارات ہیں، یہ ان کے ڈبل سٹینڈرڈز ہیں۔ وہ کبھی بھی مسلمانوں کو سیدھی انگلی کے ساتھ وہ گھی اٹھانے کا موقع نہیں دیں گے۔ اور پھر پاکستان کے استحکام کے حوالے سے میں ایک اور گزارش عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ جن جن طبقات نے، جن طبقات نے پاکستان کا استحسان کیا، آج ان طبقات سے اس بات کا جواب مانگا جائے گا، اور یہ آواز جو مایوسی اور ناامیدی کی صورت میں اٹھ رہی ہے، یہ اس کا احتساب کرے گی۔ وہ کیسے کہ قانون قدرت ہے کہ اندھیرے ہوتے ہیں، شام سے شروع ہوتے ہیں، اور ایک وقت آتا ہے کہ اندھیرا اپنے عروج پہ پہنچ جاتا ہے، اور جب اندھیرا اپنے عروج پہ پہنچتا ہے تو پھر صبح کا ستارہ طلوع ہوتا ہے، اور وہ صبح کا ستارہ وہ روشنی کا پیغام لے کے طلوع ہوتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں کہ ہماری قومی اور ملی زندگی وہ اپنی تاریکی کے انتہا پہ ہے، وہ اپنی ظلمت کی انتہا پہ ہے، اس پہ یہ کالی رات اپنے عروج پہ پہنچ چکی ہے، اور اس عروج پہ پہنچنے کے ساتھ اس کی صبح کا ستارہ طلوع ہو چکا ہے، جس کی پیشین گوئی حضرت علامہ اقبال نے ان الفاظ میں کی کہ اب صبح کا ستارہ طلوع ہو چکا ہے،
افق سے آفتاب ابھرا، گیا دور گرافہ بھی، مسلمان کو مسلمان کر دیا طوفان مغرب نے، ان ڈبل سٹینڈرڈز نے، تلاقم ہائے دریا ہی سے ہے گوہر کی سیرابی۔ اور اس وقت ہمیں یہ آواز اور یہ پکار سمجھنی چاہیے کہ طلوع صبح روشن ہے، ستاروں کی ترکتا بھی، اب وہ ستارے افق پہ چمک رہے ہیں۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ خدا نخواستہ اگر اس پبلک ایگریشن کو کوئی سمت نہ دی گئی، اگر اس پبلک ایگریشن کو ہم نے انہی سیاسی اور مذہبی تفرقوں میں تقسیم رکھا، اور وہ رہنمائی جو ان مخصوص ہمارے معروضی حالات میں اس کی متقاضی ہے، جس کا وہ تقاضا کرتی ہے، اگر وہ رہنمائی ہم نے فراہم نہ کی تو یہ پبلک ایگریشن خدا نخواستہ یہ بلڈ شیڈ کی طرف بھی جا سکتا ہے، خدا نخواستہ ایسا ہو۔ لیکن اگر رہنمائی فراہم نہ کی گئی تو یہ پبلک ایگریشن خونی انقلاب کے اوپر منتج ہوگا، اور پھر آپ یہ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ کن کن طبقات کا استحصال ہوگا۔ آج تک یہاں پہ کہا گیا کہ یہ انقلاب آئے گا اسٹیٹس کو کے ایجنٹوں کے خلاف، کون؟ اسٹیبلشمنٹ اور سیاستدان۔ میں اس میں ایک دو باتوں کا اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے دانشور طبقہ اور ہمارا ایک مذہبی طبقہ بھی اسٹیٹس کو کی ایجنٹی کا جرم کرتا ہے، اور ان کے اس جرم کی پاداش میں ہمارے مذہبی رہنما، اگر وہ بلڈ شیڈ آیا، ہمارے مذہبی رہنما اور ہمارے دانشور وہ اس انقلاب کے ہیرو نہیں، وہ اس انقلاب کا نشانہ ہوں گے، وہ اس انقلاب کا وکٹم ہوں گے، کیونکہ اس استحصال کے اندر وہ بھی اپنا حصہ شامل کرتے ہیں بعض اوقات، جس کی نشاندہی علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے دو مقامات پہ ان الفاظ میں کی کہ اے کشتہ ملتائی و سلطانی و پیری، اور دوسرے مقام پہ علامہ اقبال نے کہا کہ خلق خدا کی ذات میں رند و فقیہ ہو میر و پیر، خلق خدا کی ذات میں رند و فقیہ ہو میر و پیر، تیرے جہاں میں ہے وہی گردش صبح و شام و جمعہ۔ اور پھر اسی چیز کو آپ دیکھیں کہ جب اس کی صحیح رہنمائی نہ کی جائے، جب لوگوں کا مذہبی استحصال کیا جائے فرقہ واریت کے نام کے اوپر، اور جب لوگوں کا عقلی اور ذہنی استحصال کیا جائے مایوسی اور ناامیدی کو پھیلا کر، تو مایوسی اور ناامیدی پھیلانے والے، نفرتیں پھیلانے والے، تفرقے پھیلانے والے وہ کبھی بھی انقلابوں کے ہیرو نہیں بنتے، وہ ہمیشہ انقلابات کے وکٹم بنتے ہیں۔ اس لیے جہاں سیاستدانوں کو اور ٹیکنوکریٹس اور اسٹیبلشمنٹ کو اپنی صحیح سمت اپنانے کی ضرورت ہے، وہاں پہ مجھے مذہبی طبقے کو مجھے بھی صحیح سمت اپنانے کی ضرورت ہے، اور ہمارے دانشور طبقہ کو بھی، ہمارے اہل دانش اور ہمارے اہل قلم کو بھی صحیح سمت اپنانے کی ضرورت ہے۔ یہ استحکام پاکستان کے تقاضے ہیں ہم سے، اور استحکام پاکستان کا ایک بڑا تقاضا وہ اسی ضمن میں آتا ہے کہ جب یہ طبقے اپنا صحیح کردار ادا کریں گے تو پھر سوشو اکنامک جسٹس اس کو عام آدمی کی، ایک فرد کی دہلیز تک پہنچانے کا ہم کام کر سکتے ہیں۔ جب تک ہم اپنا یہ کردار ادا نہیں کرتے، جب تک ہم اپنا یہ کردار بھرپور نہیں کرتے، اس وقت تک سوشو اکنامک جسٹس وہ عوام کی دہلیز پہ نہیں پہنچایا جا سکتا۔ اس میں آپ تحریک پاکستان کا میں ایک حوالہ آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ جب قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان میں مسلم لیگ کی قیادت کو چھوڑ کے مایوس ہو کے لندن چلے گئے، اور حکیم الامت حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں لندن سے بلانے کے لیے جتنے بھی خطوط لکھے، وہ تمام کے تمام خطوط کے اندر، ان تمام خطوط میں علامہ اقبال نے قائد اعظم کو
مسلمانان ہند کے سماجی معاشی انصاف کی طرف توجہ دلائی، اور ان دونوں قائدین کا، علامہ اقبال کا بھی اور حضرت قائد اعظم کا بھی جو تحریک پاکستان کا بنیادی مطالبہ تھا وہ